10 صفحے کے شروع سے لائن نمبر 1 سورۃ توبہ کی آیت نمبر 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تغفل فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل البتہ تحقیق یہ پہلے بھی فتنہ تلاش کر چکے ہیں آپ کے لیے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ اور انہوں نے معاملے کو آپ کے سامنے الٹ پلٹ دیا. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ یہاں تک کہ حق آ گیا. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ اور اللہ رب العزت کا امر حکم ظاہر ہو گیا. وَهُمْ كَارِهُونَ اور وہ اس کو ناپسند کرتے تھے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائذن لي وَلَا تَفْتِنِّي ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دی جائے. ولا تفتنی اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کریں. الا فی الفتنۃ سقطوا خبردار یہ فتنے میں تو گرا ہوا ہے. وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین اور بے شک جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو. ان رکوع کے اندر غزوہ تبوک کا قصہ چل رہا ہے. غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیار فرمایا تو کچھ منافقین جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے. کچھ گئے اور انہوں نے چاہ کر وہاں بھی معاملات کو بگاڑا. تو اللہ رب العزت فرمایا جو نہیں گئے یہ بہت اچھی بات ہے اور فرمایا جو آپ کے ساتھ پہلے گئے ہیں انہوں نے بھی جا کر معاملے کو بگاڑا ہی ہے. مسلمانوں کا آپس میں ان کو گروہوں کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کی. آپس کے اندر لڑائی جھگڑے کیے. تو اس طرح ان کا نہ جانا ہی بہتر ہے. 5ویں پارے کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ بشیر نامی ایک منافق تھا جس نے حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر ٹکب لگائی. دیوار کو توڑا. دیوار کو توڑنے کے بعد ایک آٹے کی بوری تھی وہ اٹھائی. ان کی تلوار, ان کی خوت, ان کی سرا اس دور میں یہ قیمتی چیزیں تھیں اور ان کو اٹھا کر لے گیا اور اس کے اندر بوری کے اندر تھوڑا سا سوراخ کیا. اب جہاں سے وہ جاتا تھا تو آٹا گرتا جا رہا تھا. اس کو جا کر کسی اور کے گھر رکھ دیا. اب صبح کو جب حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ جب اٹھے, بوڑھے تھے, منہ میں دانت نہیں تھے, بات کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی, چل بھی نہیں سکتے تھے,
تو اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، کس طرح گھر کے اندر چوری ہو گئی ہے، یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ وہ اپنے تایا جان کا مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور فرمایا کہ ہمیں فلاں کے اوپر شک ہے، یہ اس طرف جا رہی ہے اس کی آٹے کی لکیر۔ اور جو منافقین تھے وہ سارے جمع ہو کر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایک پورا گروہ کی شکل میں بند کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، یہ تو ایسے چوری کر نہیں سکتا، اس کے پاس گواہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، آپ ایسے کسی آدمی کے اوپر الزام لگا رہے ہو؟ اب وہ جھوٹے تھے سچے بن کے چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے پورے 2 رکوع نازل فرمائے۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلْ، آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں، يَخْدَعُونَ أَنفُسَهُمْ، جو اپنے ہی نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، چور یہی آدمی ہے، اگرچہ یہ لوگ آپ کے سامنے معاملے کو الٹ دیا ہے۔ یہاں بلّہ شاہ فرمایا وَقَلَّبُوا لَكُمُ الْأُمُورَ، پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں کہ آپ کے سامنے معاملے کو الٹ دیا اور آپ سے بات کچھ اور سنتے ہیں، آگے جا کر کچھ اور بیان کرتے ہیں، اور وہاں سے کچھ اور سنتے ہیں اور آپ کے سامنے آ کر کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ منافق ہیں۔ تو فرمایا ان کا نہ جانا ہی بہتر تھا۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، فرمایا جب انہوں نے معاملے کو پلٹا، حتیٰ جاء الحق، اللہ رب نے پورے 2 رکوع نازل فرمائے، حق آ گیا، پتہ چل گیا سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ رب العزت کا جو امر تھا وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ فرمایا یہ تو چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو کبھی فتح نہ ہو، اللہ رب مسلمانوں کو فتح بھی دی، مدینہ ریاست بن گئی اور اس کے اندر اسلامی قوانین چلنا شروع ہو گئے۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، فرمایا اگرچہ یہ لوگ ناپسند کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ یہاں جو وہ اسلام قائم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آئے، اسلام نافذ ہو، لیکن فرمایا یہ ناپسند کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کا امر تو ظاہر ہو کر رہے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُذِّلْنِي وَلَا تَفْتِنِّي، جس وقت وہاں سے رخصت ہونے لگے تو کچھ لوگوں نے مختلف بہانے کیے، کسی نے کہا میرا یہ مجبوری ہے، کسی نے کہا میری یہ مجبوری ہے۔ تو جد بن قیس ایک منافق تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بڑا مالدار اور بڑا خوبصورت صحت مند تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جہاد سے پیچھے رہنے والا نہیں ہوں، میں تو سب سے پہلے غزوہ تبوک کے اندر شامل ہونے کو میرا دل چاہ رہا ہے، لیکن میرے اندر ایک خرابی ہے، ایک میرے اندر کمزوری ہے، میں جس بھی خوبصورت عورتوں کو دیکھتا ہوں تو دل سے بیٹھتا ہوں، تو مجھے پتا چلا کہ روم کی جو عورتیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، لہذا میں جاؤں گا فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا، تو لہذا آپ مجھے نہ لے کر جائیں، مجھے اجازت دے دیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُذِّلْنِي وَلَا تَفْتِنِّي، فرمایا ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دی جائے، وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے فتنے کے اندر مبتلا نہ کیا جائے۔ اللہ فی الفتنۃ ساقطوا، فرمایا جس نے اللہ رب العزت کے نبی کی نافرمانی کی وہ فتنے کے اندر تو مبتلا ہو گیا، اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ جس نے اللہ کے نبی کے حکم کو ٹھکرا دیا وہ کہتا ہے کہ مجھے فتنے کے اندر مبتلا نہ کیا جائے۔ فرمایا یہ فتنے کے اندر تو مبتلا ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور فرمایا جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ اور فرمایا جب اللہ کے نبی کی نافرمانی بڑھتی ہے، فرمایا اگر وہ کفر تک پہنچ جائے تو فرمایا پھر جہنم ہمیشہ ہمیشہ کافروں کے لیے ہے۔ تو فرمایا ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ایمان ایک دعویٰ ہے، اور فرمایا دعوے کو ثابت کرنے کے لیے انسان کے پاس گواہوں کو ہونا ضروری ہے، اور گواہ جو ہے فرمایا اگر وہ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر چل رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چل رہا ہے، تو یہ فرمایا انسان کے جو دعویٰ ہے اس کے اوپر گواہ ہے۔ اور فرمایا اسلام جو ہے بندے کو جانتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، یہ سچ کرتا ہے، لین دین کے اندر اس بندے کے معاملات کیسے ہیں، اس ہر چیز کو پرکھ کر کرتا ہے یا اسی طرح چل رہا ہے۔ فرمایا اگر تو وہ ہر کام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھتا ہے، فرمایا اس بندے کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو درمیان سے ہٹا دے، چاہے وہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، تو فرمایا نماز پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کی گستاخی کر رہا ہوتا ہے۔ اب جمعے کے 2 فرض ہیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس وقت ہے، میں فارغ ہوں، لہذا میں 2 کی جگہ 4 پڑھ لوں، یا میں 4 کی جگہ 6 پڑھ لوں۔ اور فرمایا جو باقی 4 رکعات ہیں، 2 رکعات ہیں، اس کے اندر وہ قرآن پاک ہی پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، تشہد پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا۔ لیکن فرمایا جو باقی 2 رکعات زیادہ پڑھ رہا ہے یا 4 زیادہ پڑھ رہا ہے، فرمایا اس کی وجہ سے یہ پہلی 2 بھی باطل ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، فرمایا پھر تو نیکی جو اپن نیکی سمجھ کر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا وہ بھی عبادت نہیں بلکہ الٹا گناہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت
ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا